یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 73 ہے، کتاب الوحی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا یہ کتاب کے تحت سب سے پہلا ہی باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور اس کے تحت حدیث نمبر 1 ہے کہ علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ منبر پہ تھے جب کہ فرما رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس کے سوائے نہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی سب کچھ ملے گا جو خود نیت اس نے کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کی نیت کے ساتھ ہیں۔ جب تک نیت نہیں ہوگی اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 923 کے اوپر وہ لکھتے ہیں النیت قصد، یعنی ارادہ، دل کا عزم، یعنی قلبی فعل۔ دل جو ہے وہ دل کے عزم کو، قصد کو، ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 1089 کے اوپر وہ کہتے ہیں النیت، یہ نویت کا مصدر ہے اور کبھی بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی کسی کام کی جانب دل سے متوجہ ہونے کے ہیں۔ یعنی کہ ایک آدمی صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو جب وہ صلاۃ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے گا، یہ رجوع نیت کہلاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر وہ کہتے ہیں قال النووی النیت القصد وہی عظیمۃ القلب، کہ نیت اصل میں قصد کو کہا گیا ہے، ارادے کو، اور یہ قلبی فعل ہے، یعنی دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل کا اس لغوی بحث کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اصلاً جو ہے وہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دل کے ارادے کو زبانی الفاظ کا جامہ پہنانا ضروری ہے، کہ جب تک زبان سے نیت کے مخصوص کوئی الفاظ ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک آدمی کے لیے عبادت حلال ہی نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے نیت کے حوالے سے جب میں اپنی کوئی بات کروں اس سے بہتر ہے یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 201 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر فرماتے، اس سے پہلے کچھ نہ کہتے، حتیٰ کہ زبان سے نیت بھی نہ کرتے، نہ یہ فرماتے کہ میں 4 رکعت نماز کی نیت کعبے کی طرف رخ کر کے امام یا مقتدی بن کر کرتا ہوں، نہ ادا اور قضا کا لفظ استعمال فرماتے، نہ وقت کا نام لیتے۔ یہ ساری باتیں بدعت ہیں، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مروی نہیں ہے، نہ احادیث صحیحہ سے، نہ ضعیف حدیثوں سے، نہ مسند سے، نہ مرسل سے، نہ کسی صحابی سے، تابعین میں سے کسی نے بھی ان باتوں کو پسند نہیں کیا، اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض مورخین نے امام شافعی کے قول سے دھوکہ کھایا ہے کہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک ذکر نہ کرے، ذکر سے مراد نمازی کا زبان سے نیت کرنا ہے، حالانکہ امام شافعی کا مقصد ذکر سے مراد صرف تکبیر ہے۔ بھلا امام شافعی ایک ایسے فعل کو کس طرح لازمی قرار دے سکتے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء و اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی اپنی نماز میں روا نہ رکھا ہو؟ اگر ہمیں ایک حرف بھی ان میں سے مل جاتا تو ہم سر تسلیم خم کر دیتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے زیادہ کوئی چیز بھی بہتر اور برتر نہیں۔ المختصر یہ کہ زبان سے نیت کے کوئی مخصوص کلمات ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بس دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں وقت کی جو ہے وہ نماز وہ ادا کر رہا ہوں، وہ فرض ہے یا نفل ہے، جو بھی نماز